اسکیم نہیں ختم ہوگی جب تک کہ آپ خود غیر سودی نظام ایسا برپا نہ کریں جس کی وجہ سے کہ غریب کو تقویت حاصل ہو۔ بچت گٹ اسکیم آپ جان رہے ہیں کس طرح پھیل رہی ہے مسلم معاشرے میں، کیا شرط ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، گورنمنٹ نے یہ شرط رکھی ہے کہ بچت گٹ اسکیم میں مسلمان عورتوں ہی کو پیسہ دیا جائے گا، مرد کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، مسلمان عورت کو دیا جائے گا۔ کس ذہن سے کام کرتے ہیں اس کو سمجھیے۔ کتنے علاقے ہیں جہاں بچت گٹ اسکیم کی وجہ سے غیر مسلم لوگ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور مسلمان عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ پچھم مہاراشٹر میں گیا تھا، وہاں ایک علاقے میں پروگرام تھا، گاؤں دیہات کے لوگ آئے، وہاں ایک گاؤں کے پچھم مہاراشٹر کے علماء نے، چند علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آپ کچھ مت کیجئے، ہمارے گاؤں کی مسجد میں کسی کو امامت کے لیے متعین کر دیجئے، ہم لوگ دوسرے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ مجبوریاں ہیں، ہمارے گاؤں میں کوئی انتظام نہیں ہے اور مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے، انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ بچت گٹ اسکیم والے آئے اور انہوں نے مسجد میں مسلمان عورتوں کی میٹنگ کر کے سود بانٹا ہے۔ مسجد میں سود بانٹا جا رہا ہے، بچت گٹ اسکیم چل رہی ہے۔ مراٹھواڑہ کے علاقوں میں آپ جائیے، دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ یہ ادھر خاندیش کے ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں، بلڈانا کی طرف، اکولا کی طرف، وہاں بھی چل رہی ہے۔ سودی نظام، سود کھلایا جا رہا ہے، عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بیواؤں کو غلط کاری کے راستے پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا، یہ اس وقت قابو میں آئے گا معاملہ جب ہم اپنے طرف سے ایک متبادل نظام دیں گے۔ یہ سب آگے کرنے کے کام ہیں۔ کچھ علاقوں میں الحمدللہ خدمت کا کام شروع ہے۔ ابھی شہادہ کے ہمارے عالم آئے ہیں، وہاں سے پورا وفد آیا ہے، وہ بتائیں گے کہ انہوں نے وہاں پر نظام شروع کر دیا الحمدللہ، اور اچھا کامیابی سے نظام چل رہا ہے۔ اور کئی علاقوں میں میں نے لوگوں سے کہا وہاں قابو ہو گیا، انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا، بیواؤں کو وظیفے دیے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کو مرکز بنائیے، یہ بھی بہت اہم بات ہے، مسجدوں کو مرکز بنائیے، مسجدوں میں بیت المال قائم ہو، مسجدوں میں اس کے ذریعے خدمت کی جائے، مسجد کو سینٹر بنائیے۔ ہماری مسجدوں کو ان کاموں کے لیے بالکل فارغ کر دیا گیا، اور ہمارے متولیان مسجد، اللہ بھلا کرے ان سب کا، ایسے ایسے متولیان مسجد ہیں کہ اللہ اکبر، ان سے تو ایک دینی پروگرام کے لیے جائیے کہنے کے لیے تو بیچارے 10 دن تک استخارے طویلہ فرماتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں۔ ہاں، ایک جلسہ کرنا ہے تو ان سے بار بار پوچھنا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے۔ ایک سیٹ صاحب کے پاس جائیے تو وہ دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، تیسرے کے پاس بھیجتے ہیں۔ اللہ کرے کہ دھولیا میں یہ نحوست نہ ہو، وہ بھی اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھ کو صحیح سلامت یہاں سے جانا ہے، تو اس لیے تو یہ صورتحال ہے۔ بہت سے علاقوں میں کوئی دینی کام جاری ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں، بہت غلط مزاج ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، قرآن نے اس شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے جو مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے روک دے۔